بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم نون ساکن اور تنوین کا جو دوسرا فائدہ پڑھ رہے تھے ادغام، اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے کچھ ورڈز تھے ان کی ہم نے پریکٹس کی تھی اور کچھ ورڈز باقی تھے، ہم مزید اور اچھی طرح ادغام کی ہم پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ رولز کو مائنڈ میں رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا لام یا حروف یرملون جو 6 ہیں نا، یا را لام میم واو نون، حروف یرملون میں سے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے اگر لام اور را آئے گا تو آپ نے غنہ کے ساتھ ادغام نہیں کرنا، باقی جو آئے گا جو 4 لیٹر آئیں گے ان میں آپ نے غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے۔ وہ 4 لیٹر کون سے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یا میم واو نون، ان کا جو مخفف بنتا ہے یمون بولا جاتا ہے، یا میم واو نون یمون، ٹھیک ہے؟ جب یہ آئیں گے تو آپ نے غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے، ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں غنہ کے ساتھ ملانا ہے اور داخل کرنا ہے، اور جب لام اور را آئے گا تو آپ نے غنہ کے ساتھ ادغام نہیں کرنا۔ تو چلیں ہم سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لفظ ہے ہمارا نون زبر ن، ذال زیر یا جزم، ذی نذی، را دو پیش میم شد، رم نذیر، میم پیش مو، با زیر یا جزم، بی مبی، نون دو پیش نون، مبین، نذیر مبین۔ اس لفظ میں آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے۔ میم جو 4 لیٹر ہیں، میم واو نون، یا میم واو نون، ٹھیک ہے؟ یا میم واو نون یمون، ان میں سے میم آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، داخل کریں گے را کو میم کے اندر، تو غنہ کے ساتھ رم نذیر مبین۔ قاف زبر را جزم، قر، یا زبر یا، قریا، تا دو زیر نون شد، تن، قریت، نون زیر یا جزم، نی، قریت نذی، را دو زبر رن، قریت نذیرا۔ یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پہ یا مد ہے، یا جزم سے پہلے زیر ہے، آپ نے ذال کو کھینچنا ہے۔ یہاں پہ بھی میں آپ کو نہیں بتا سکا کہ اس میں بھی یا مد ہے، یا جزم سے پہلے زیر ہے، آپ نے ذال کو بھی کھینچنا ہے، اور یہ پھر یا مد ہے، یا جزم سے پہلے زیر ہے، با کو بھی آپ نے کھینچنا ہے۔ یہاں پہ ادغام ہوئے گا غنہ کے ساتھ، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے۔ قریت نذیرا، جیم پیش واو جزم، جم، لام زبر لا، جملہ، تا دو زبر واو شد، تاؤ، جملتاؤ، واو کھڑا زبر وا، حاضر حی، واحی، دال زبر دا، واحدہ، تا دو زبر تن، واحدتن، جملتا واحدتن۔ یہاں میں دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے جو 4 لیٹر ہیں یمون، ان میں سے واو آ رہا ہے، آپ نے یہاں پہ ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ، جملتا واحدتن۔ عین زبر یا جزم، عی، نون دو زبر یا شد، نئی، عینی، یا زبر شین جزم، یش، را زبر را، یش را، با پیشبو، یش رابو،
عینا یشرب، یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میں نے آپ کو 4 جو لیٹر بتائے ہیں ان کا مخفف بنتا ہے یمون، ان یمون میں سے یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ ادغام کرنا ہے اور غنہ کے ساتھ کریں گے، صحیح ہے۔ عینا یشرب، را کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، را کو مر زبر ہے، یشرب، خا زبر یا جزم خوی، را دو پیش نون شد نون، خیر، نون پیش نو، زا پیش زو نوزو، لام دو زبر لن نوزولن، خیر نوزولن۔ یہاں پہ دیکھیں آپ حروف یرملون میں سے تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہے ہیں، تو یہاں پہ ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، خیر نزولن۔ ہا زبر الف ہا، دال زیر دی ہادی، یا دو زبر واو شد یوں ہادیوں، واو زبر وا، نون زبر نا وانا، صاد زیر یا جزم صی ونصی، را دو زبر رن ونصيرا هاديا ونصيرا۔ یہاں بھی دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، آپ نے ادغام غنہ کے ساتھ کرنا ہے، اور آگے دیکھیں یہ یا مد ہے، یا جزم سے پہلے زیر ہے، صاد کو اپنے کھینچنا ہے، اور یہ سٹارٹنگ میں دیکھیں الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، آپ نے ہا کو کھینچنا ہے، ہادیا ونصيرا ہادیا ونصيرا۔ با زبر با، شین زبر شا، باشا، را دو پیش میم شد رم، بشرم، میم زیر سا جزم مث، بشرم مث، لام پیش لو مثلو، نون زبر الف نا مثلنا، بشرم مثلنا۔ یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، آپ نے یہاں پہ ادغام غنہ کے ساتھ کرنا ہے، لاسٹ میں الف مد ہے، الف سے پہلے زبر، نون کو آپ نے کھینچنا ہے، بشرم رم، را کو مد پیش ہے، دو پیش ہے، را کو موٹا کریں گے، پر کریں گے، بشرم مثلنا، سوری موٹا کر کے پڑھیں گے۔ با زیر بی، با زبر الف با، بی با، سین زیر سی، بی با سی، قا دو زیر یا شد طی، بی با سی طی، یا زبر یا، دال زیر دی یا دی، یا زبر یا دی یا، بی با سی طی یا دی یا۔ یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ، اور یہ الف مد ہے، الف سے پہلے زبر، آپ نے با کو کھینچنا ہے، بباسط یدی، با زیر بی، دال پیش دو، بے دو، خا زبر الف خا، بے دو خا، نون دو زیر میم شد نم، بے دو خا نم، میم پیش مو، با زیر یا جزم بی، مبی، نون دو زیر نن مبینن، بیدو خان مبین۔ یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ، اور یہ الف سے پہلے فتحہ، الف سے پہلے زبر، آپ نے الف مد ہے، خا کو آپ نے کھینچنا ہے، اور یہ یا جزم سے پہلے زیر ہے، یا مد ہے، با کو آپ نے کھینچنا ہے، بیدو خان مبین۔ عین زبر الف ع، دال دو پیش واو شد دون، عادون، واو زبر وا، سا زبر سا، وسا، میم پیش واو جزم مو، وسمو، دال پیش دو، وسمود، عاد وسمود۔ یہاں بھی دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے،
آپ نے یہاں پہ ادغام غنہ کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ الف مد ہے، الف سے پہلے زبر، عین کو آپ نے کھینچنا ہے، یہ واو مد ہے، واو جزم سے پہلے پیش ہے، آپ نے میم کو کھینچنا ہے. عاد وعاد. با کھڑا زبر با، خا زیر خی، باخی، عین دو پیش، نون شد، عن، باخع، نون زبر فا جزم، نف، سین زبر سا، نفس، کاف زبر کا، نفسک، باخع نفسک. یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون ہے، یمون میں سے نون ہے، آپ نے یہاں پہ ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. باخع نفسک. میم زیر یا جزم، می، قاف کڑ زبر قا، می قا، تا دو زبر یا شد، تین، می قا تین، یا زبر واو جزم، یو، میم زبر ما، یوم، می قا تین یوم. یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، آپ نے یہاں پہ غنہ کرنا، ادغام کے ساتھ غنہ کرنا ہے، ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. میقات یوم. حمزہ زبر یا شد، دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد مشدد آ رہے، آپ نے ساکن والا لیٹر چھوڑ دینا ہے، سکون والا لیٹر آپ نے اسکپ کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، آپ نے حمزہ کو یا کے ساتھ ملانا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے یا بغیر غنہ کے. تو حمزہ زبر، یہ حمزہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، پراتاروں پیچھے الف ہے، الف سے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے الف. حمزہ زبر یا شد، عین، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں ہے. عین، یا پیش خا جزم، یخ، عین یخ، را زیر ری، عین یخری، جیم زبر جا، عین یخرج، کاف پیش میم جزم، کم، عین یخرجکم. یہاں بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. این یخرجکم. خا زبر یا جزم، خی، را دو زبر یا شد، رین، خیرین، یا زبر یا، خیرین، یا را، یا زبر یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش ہوں، یا راہو، خیرن یراہو. یہاں بھی دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ، را کو بر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، خیرن یراہو. قا زبر قا، میم زبر ما، قام، را دو زبر میم شد، رم، قمرم، میم پیشمو، نون زیر یا جزم نی، مونی، را دو زبر رن، منیرن، قمرم منیرن. آپ بھی دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ، اور یہ لاسٹ میں یا مد ہے، یا جزم سے پہلے زیر ہے، نون کو آپ نے کھینچنا ہے. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کے اوپر دو زبر ہیں، قمرم منیرن. عین زبر نون جزم، عن، ہا پیش میم شد، ہم، عنہم، میم زبر الف ما، عنہم ما. یہاں بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہا ہے، میم متحرک آ رہا ہے، اس پہ وہ حرکت ہے، تو آپ نے میم ساکنہ کو، میم ساکن کو میم متحرک میں آپ نے داخل کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن غنہ کے سارے ادغام کریں گے. سمجھ آئی؟ آپ نے یہ جزم والے لیٹر کو آپ نے متحرک، میم متحرک ہے اس میں آپ نے داخل کرنا ہے، لیکن غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے.
اور یہ آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، آپ نے یہاں پہ اظہار کرنا ہے، عنہم ما، یہ میم ساکن نہیں پڑھیں گے، اس کو اس میں داخل کر دیں گے، عنہم ما، الف مد راست میں الف سے پہلے زبر ہے۔ اس ورڈ میں بھی آپ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، تو اس میم ساکن کو آپ نے میم متحرک میں مدغم کرنا ہے، داخل کرنا ہے، ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، آپ نے یہاں پہ اظہار کرنا ہے، جو میں نے آپ کو نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا، اظہار، جلدی پڑھیں گے یہاں پہ، آپ نے یہاں پہ اخفا نہیں کریں گے، ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے۔ لام زبر لا، کاف پیش میم شد، کم لکم، میم زیر نون جزم من، ہا پیش ہو من ہو، لکم من ہو۔ یہ سبق وہی آدمی کو سمجھ سکتا ہے جو پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہے، پچھلے اسباق جو ہے نا وہ روٹین سے سمجھتا آ رہا ہے اور دیکھتا آ رہا ہے اور پریکٹس کرتا آ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ آسان ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ اس سبق کو پڑھنا سمجھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اظہار کیا ہے، اخفا کیا ہے، اقلاب کیا ہے، تو پچھلے سبق شروع سے دیکھتے آئیں پھر اس سبق پہ آئیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئے گی۔ عین زبر ع، لام زبر یا جزم لئی، علی، ہا زیر میم شد، دیکھیں میم جزم کے بعد میم متحرک ہے، آپ نے ہا کو میم متحرک کے ساتھ ملانا ہے، میم کو اس میں داخل کریں گے، ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، ہا زیر میم شد، ہم علیہم، میم زبر سین جزم مس، جیم زیر جی مس جی، دال دو زبر دن مسجدن، علیہم مسجدن۔ میم زیر نون جزم من، کاف پیش میم جزم، کاف پیش میم شد کم، من کم، میم زیر سا جزم، میم زیر یا جزم می، سا کھڑا زبر سا، می سا، قاف دو زبر قن، می سا قن۔ یہاں بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، تو میم ساکن کو اپنے میم متحرک میں آپ نے داخل کرنا ہے اور ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ منکم، یہاں پہ اخفا کریں گے، اخفا نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن کے بعد جب 15 لیٹرز میں سے، ٹھیک ہے، یہ کاف آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ، یہاں پہ آپ نے ناک پہ ماس لے کے جانی، اخفا کریں گے، منکم میثاقا، یہاں پہ یا مدہ یا جزم سے پہلے زیر ہے، آپ نے میم کو کھینچنا ہے، اور اس سا کو مرکھڑا زبر ہے، الف مدہ کا قائم مقام ہے، آپ نے سا کو بھی کھینچنا ہے، میثا منکم میثاقا۔ قاف پیش قو، لام پیش واو جزم لو، قولو، با زیر بی، قولوبی، ہا زیر، دیکھیں آپ ہا زیر، یہ میم ساکن ہے، میم جزم ہے، آگے ش مشدد آ رہا ہے، دیکھیں متحرک ہے، تو آپ نے جزم لیٹر چھوڑ دینا ہے، لیکن آپ نے میم ساکنہ کو، میم ساکن کو میم متحرک میں آپ نے ملانا ہے، ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، حاضر میم شد، ہم قلوبہم، میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضا دو پیش ضن، مرض، قلوبہم مرض، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، زبر ہے مرا، مرا غلط، مرا دن نہیں، مرض، قلوبہم مرض۔ لام زبر لا، ہا پیش، دیکھیں آپ کس کے ساتھ ملانے ہا کو، ہا پیش میم شد، ہم لہم، میم زبر ما، شین زبر واو جزم شو، مشو، لہم مشو، میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، میم کو آپ نے میم متحرک میں آپ نے مدغم کرنا ہے، ادغام کریں گے، داخل کریں گے اور ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، لہم مشو، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ اچھا یہ نیچے جو ورڈز دی ہوئی ہیں نا، یہ آپ تھوڑا سمجھ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں دھیان سے۔
یہ ہے قنوان صنوان دنیا بنیان. ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوئے گا. جلدی پڑھیں گے. کیوں جلدی پڑھیں گے؟ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے, یہاں پہ ادغام کرنا چاہیے, لیکن اس لیے نہیں ہوئے گا یہاں پہ ادغام کہ حروف یرملون کا جو لیٹر ہے وہ مشدد نہیں ہے, اس پہ شد نہیں ہے, وہ مشدد ہونا ضروری ہے, اس لیے یہاں پہ ہم اظہار کریں گے. یہ 4 لفظ قرآن مجید میں آتے ہیں جہاں پہ آپ نے اظہار کرنا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد جو ہے اگر حروف یرملون میں سے کوئی آ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے اظہار کرنا ہے, کیونکہ جو لیٹر ہے 6 لیٹر میں سے حروف یرملون میں سے اس میں سے جو بھی لیٹر آ رہے ہیں وہ مشدد نہیں ہے, اس پہ شد نہیں ہے, اس لیے یہاں پہ اظہار کریں گے. تو یہ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ پارٹ ہمارا اس کا کمپلیٹ ہوا ہے اس لیسن کا, اور ہمارا نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قواعد ہیں وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. پہلا قاعدہ اخفا, پھر ہم نے پڑھا اظہار, پھر ہم نے پڑھا اقلاب اور یہ ادغام. اچھی طرح ان ویڈیو کو دیکھیں, بار بار ان 4 قواعد کی پریکٹس کریں تاکہ آگے آنے والے جو اسباق ہیں ان میں آپ کو مشکل نہ ہو. آگے جب ہم قرآن مجید سٹارٹ کریں گے وہاں پہ آپ کو قواعد اچھی طرح ذہن میں ہونے چاہیے. آسان ہے بہت, بس آپ بار بار دیکھیں گے, پریکٹس کریں گے, ان کو یوز کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایسے یاد رٹا لگائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی, جب تک آپ ان کو یوز نہیں کریں گے, ان کی آپ پریکٹس نہیں کریں گے, ورڈز میں قواعد کو روز کو لے کے نہیں آئیں گے, سمجھیں گے نہیں تو آپ کو یاد نہیں رہیں گے وہ. ٹھیک ہے, دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے بھائیوں, اگر یہ میری ادنا سی کوشش ہے آپ تک قرآن مجید پہنچانے کی, سمجھانے کی, اس دین کے کام میں میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میرے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر میرا پڑھانے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے, کچھ فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے, تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو آگے لائک شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے, اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والا سبق اس کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ سبق پڑھ سکیں اور آپ پریکٹس کر سکیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.